خدا کی رحمتیں ہوں۔ سید مودودی کانفرنس۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ 1903 کو اس کی پیدائش ہے اور 1919 سے ان کی وفات ہے۔ یہ کل تقریباً 78 سالہ زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر اس نے بہت بڑا کام اللہ نے اس لیے، یہ بہت بابرکت زندگی ہے۔ اسلام کے غلبی کے لیے اس نے بہت کچھ کیا اور کفر کا مقابلہ کیا، اس نے دہریت کا مقابلہ کیا، الحاد کا مقابلہ کیا، کمیونزم کا مقابلہ کیا، سیکولرزم کا مقابلہ کیا، کیپٹلزم کا مقابلہ کیا اور پوری طرح ان تمام فتنوں کا تعاقب کیا۔ اور پھر فتنہ قادیانیت کے خلاف ان کے 1953 کے جو تحریک ہے، جو کوشش ہے، اور پھر ان کی کتاب لکھ دی ہے، اس کے نتیجے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اور اس کے علاوہ اس امت کو بہت عظیم لٹریچر مولانا مودودی نے فراہم کیا۔ تفہیم القرآن جو 30 سال کے ایک محنت کے نتیجے میں اس نے مرتب کی، پھر 2 سال اس نے خصوصی ان جگہوں پہ لگائے جہاں پر قرآن کا آیات اتری ہے، ارض القرآن، اس جگہ کے خود سفر کیا، خود گیا، اس جگہ کی تصاویر لیا، اور تفہیم القرآن کے اندر ان جگہوں کی تصاویر بھی اس نے چھاپ دی ہے۔ وہ مختلف بہترین لٹریچر جو پوری امت کے لیے ایک اثاثہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ایک بہترین منظم تنظیم، ایک تحریک جو انہوں نے ان کی ایک بہترین صدقہ جاری ہے جو امت کے لیے چھوڑ لی ہے۔ اس نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے جو فکری ارتقاء ہے وہ پوری دنیا کے اوپر اس کے اثرات ہیں۔ آپ کا عالمی کفر میں بھی جائے تو کسی یونیورسٹی کے اندر آپ جائیں گے تو ادھر مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب موجود ہے، کسی اسلامی ملک کے اندر جائے تو ادھر مولانا مودودی رحمہ اللہ کے فکر سے لوگ متاثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی کفر مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتابوں کے اوپر پابندی ہے، اس کے فکر کے اوپر پابندی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں برطانیہ کے اندر ایک نشست ہو جاتے ہیں، اس میں ساری دنیا کے کافر ملکوں کے لوگ موجود ہیں، وزرائے خارجہ موجود ہے، اور اس میں آخر میں برطانیہ کے جو وزیر خارجہ جو رپورٹ پیش کرتے ہیں، خلاصہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلام کے غلبے کی جو تحریک ہے، دین کے غلبے کی جو سوچ ہے، اور جو کافروں کے مقابلے کی جو سوچ ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک عالم عرب میں حسن البنا شہید کا نام لیتے، اس کی فکر، اس کے لٹریچر کو ختم کرو، اور برصغیر پاک ہند کے اندر مولانا مودودی رحمہ اللہ کا نام لیتے، جماعت اسلامی پاکستان کی بانی، کہ اس کی سوچ کو، اس کی لٹریچر کو، اس کی کتابوں کو، اس کی پارٹی کو ختم کرو۔ خود بخود وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ ختم ہو جائیں گے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسی فکر کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا کے اندر شکست کا سامنے ہے، تو اس فکر کی وجہ سے۔ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ بہت عظیم انسان ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جمعیت العربیہ پاکستان کے تحت اسلام آباد کے اندر ایوان قائد F9 کے اندر جو پارک ہے، اس میں 26 ستمبر کو جمعرات کے دن صبح 10 بجے جمعیت العربیہ کا ایک بہت عظیم الشان ایک سیمینار ہے۔ اس سیمینار میں مختلف لوگ گفتگو فرمائیں گے، اور مولانا مودودی کی اس فکر کے حوالے سے، مولانا مودودی کے یہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام کے لیے اور دین کے لیے جو خدمات ہے، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جس طرح باطل پرستوں کا مقابلہ کیا، اس حوالے سے بہت بہترین سیمینار ہے۔ میں جمعیت العربیہ کے تمام دوستوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کانفرنس اس وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، اور آس پاس کی جو مدارس ہے، علماء ہے، اہل دانش ہے، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کانفرنس میں ضرور شرکت کرے، تاکہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی فکر وہ سمجھے کہ مولانا کی فکر کیا ہے۔ اس وقت کے جو فرقہ پرست کچھ مولوی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ عام مولویوں کی طرف کوئی مولوی ہے، نہیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ بہت بڑا ادبی ہے، بہت عظیم انسان گزرے ہیں۔ اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی خشیت الہی، دیکھو کتنی اس کے اندر الہیت ہے کہ وہ لوگ جو اس کے خلاف بولتے تھے ان کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے، کبھی کسی عالم کے خلاف قلم نہیں اٹھایا۔ یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی عالی ظرفی ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اس سے بہت بڑا کام لیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، برکتوں سے، نور سے بھر دے، اور قبر میں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے فکر کو اپنا کے، اس کو اس دین کی سوچ کو اپنا کے پوری دنیا میں اس کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کو خصوصی مدد فرمائے، اسلام کو اللہ غالب فرمائے، اور دین دشمنوں کو جتنے سازشیں ہے ان تمام سازشوں کو اللہ ناکام بنائے۔